رفع یدین کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ترمذی شریف لے لیں، اس میں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ رفع یدین کی حدیث کا بھی باب باندھا ہے اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کا بھی باب باندھا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ اگر حضور کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے، تو آپ فرماتے کہ جس بات میں عبداللہ راضی، میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی، یہ وہ بندہ، اور اس نے رفع یدین نہیں کیا۔ دوسرا، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ رفع یدین کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ اور حضور نے جب نماز سکھائی ایک صحابی کو جو غلط نماز پڑھتا تھا، ہر چیز سکھائی ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام تلاوت کرے اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تم چپ رہو، اور جب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تو سب کچھ سکھایا، لیکن رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب حضور ہر چیز بتلا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر نہیں ہے؟ اور دوسرا، اللہ پاک اگر حوصلہ دے، اور ہم تو رفع یدین کرنے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ احناف پہ بلا وجہ اعتراض کرے۔ اور محدثین سے پوچھیں، ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ وہ جب اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں نا، تو ایک باب پہلے ہے ایک بعد میں ہے، تو جو بعد والا ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے پہلے کا۔ تو جتنی بھی محدثین نے حدیثیں اپنے باب باندھے ہیں، جن میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ پہلے ہے، جن میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے وہ بعد میں ہے۔ کوئی ایک ہمیں محدثین کا باب دکھا دے کہ رفع یدین نہ کرنے والا پہلے ہو اور کرنے والا بعد میں ہو۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اللہ ہدایت دے، اور جو کرتے ہیں ان پہ کبھی اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی برا نہ کہو۔